بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سوال جو بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے اور اکثر ڈاکٹر صاحبان بھی کہہ رہے تھے کہ جیسے کہ ہم سنتے آئے ہیں کہ ہمارا دماغ، ہمارے کئی چیزیں ایسے ہیں جو گلوکوز کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، تو اگر ہم نہیں کھائیں گے کاربوہائیڈریٹ تو ان پہ کیا ایفیکٹ آئے گا۔ آج میں اس کو ذرا کلیئر کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایسے رکھا ہے کہ اگر آپ ہفتوں مہینے بھی گلوکوز نہ کھائیں، زیرو کر دیں کاربوہائیڈریٹ، تب بھی آپ کے جسم میں گلوکوز بنے گی اور آپ زندہ رہیں گے۔ آئیں اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں گلوکونیوجینسس۔ گلوکوز نیو نہیں بننی اور جینسس بننا۔ گلوکوز بننا شوگر کے علاوہ، شوگر سے تو یا کاربوہائیڈریٹ سے تو گلوکوز بنے گی، اس کے علاوہ تو اس کو کہتے ہیں کاربوہائیڈریٹ کے علاوہ گلوکوز بننا، اس کو کہتے ہیں گلوکونیوجینسس۔ یہ ہمارے جسم کا سب سے ضروری اور امپارٹنٹ پارٹ ہے اور ایمرجنسی میں زندہ رہنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ جب آپ 24 سے 48 گھنٹے کچھ نہ کھائیں تو وہ گلوکوز کچھ پارٹ ہے، میں آج بتاؤں گا آگے آپ کو، ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آسانی کے لیے سمجھ لیں کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں انسولین آتی ہے۔ انسولین کیا کرتی ہے کہ گلوکوز کو جو سیل کے اندر لے کے جائے گی، جتنا کھانا ہے جو زیادہ ہوگا اس کو گلائکوجن میں کنورٹ کر دے گی، اور گلائکوجن لیور میں 100 گرام، مسل میں 400 گرام سٹور ہو جائے گا فیوچر کے لیے۔ فیوچر کیا، رات کو ایسے آپ نے نہیں کھایا 10-12 گھنٹے، اس کے بعد یہی جو لیور گلائکوجن ہے، مسل والا نہیں، وہ رکھا ہے چلنے پھرنے ایکسرسائز کے لیے۔ لیور گلائکوجن دوبارہ کنورٹ ہوگا گلوکوز میں اور ہم اس کو یوز کریں گے۔ کیا کرتے ہیں، اس کے لیے میں نے یہ سلائیڈ پچھلے لیکچر میں بتائی تھی کہ ایک انسولین ہے جو کہ گلائکوجن بناتا ہے، شوگر سیل کے اندر لے کے جاتا ہے، شوگر کو لو کرتا ہے۔ باقی یہ سارے ہارمون ہیں، گلوکاگون سب سے امپارٹنٹ ہے، ایپینیفرین، کارٹیسول، یہ گلائکوجن کو، فیٹ کو، چربی کو اور پروٹین کو، مسل کو، کارٹیسول خاص کر کنورٹ کرتا ہے گلوکوز میں ایمرجنسی کے لیے۔ ایمرجنسی جو سٹریس ہے وہ میں آگے ڈیٹیل میں بتاتا رہوں گا آپ کو۔ تو سب سے پہلے گلوکاگون ہے، جیسے پچھلے لیکچر میں نے بتا دیا تھا کہ وہ آئے گا جو ہی شوگر آپ کی لو ہوگی تو لیور گلائکوجن کو کنورٹ کرے گا، مسل کو نہیں چھیڑے گا، وہ دوبارہ گلوکوز بنا دے گا، گلوکوز بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ سٹریس ہوگا، جیسے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، کوئی فائٹ اینڈ فلائٹ ہے، تو ایپینیفرین ہے، کارٹیسول ہے، یہ آئیں گے، یہ جا کے مسل کو یا فیٹ کو کنورٹ کرنا شروع کر دیں گے گلوکوز میں۔ یہی باقی گروتھ ہارمون یہ سارے یہی کرتے ہیں۔ تو سب سے امپارٹنٹ جو ہے یہ جو گلوکوز بنتی ہے چربی سے اور پروٹین سے، یہ لیور میں بنتی ہے 60 سے 90%، اور 10 سے 40% گردوں میں بنتی ہے۔ تو یہ شروع ہوتی ہے جب آپ خالی پیٹ رہیں یا لو کاربوہائیڈریٹ رہیں۔ یہ اسی لیے یہ کیٹو کا بیسک کنسیپٹ یہی تھا کہ آپ نہ کھائیں، جو باڈی کا فیٹ ہے وہ کنورٹ ہو گلوکوز میں اور باڈی یوز کرے، اور یہ زیادہ تر شروع ہوتی ہے 12، 16، 18، 24 گھنٹے کے بعد۔ تو جب لیور کا گلائکوجن سٹور ختم ہوگا، اس لیے جب آپ کاربوہائیڈریٹ کم کریں گے تو لیور گلائکوجن سٹور تھوڑا ہوگا تو جلدی ختم ہو جائے گا، تو پھر آپ کو فیٹ برننگ شروع ہو جائے گا اور پھر کیٹون بنیں گے۔ یہ سارا چیز یہی چیز ہے۔ اسی میں آپ دیکھیں جو ہی آپ کی انسولین لو ہوتی ہے، گلائکوجن آئے گا، وہ لیور گلائکوجن کو کنورٹ کرے گا، اور اگر یہ فاسٹنگ لمبی ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد کیٹون بننا شروع ہو جائیں گے، فیٹ بھی یوٹیلائز کرنا شروع کر دے، گلوکاگون بھی، سارے ہارمون۔ یہ بیسک کنسیپٹ ہے۔ یہ کچھ آرگن ہے ہمارے باڈی کے، جیسے آر بی سی ہے، سرخ ذرات ہے، کارنیا ہے آنکھوں کا جو کالا حصہ ہے، ٹیسٹیز میں سپرمجنسز ہے، اور برین میں صرف ہیپوتھالمس ہے، اور رینل میڈل ہے۔ یہ گلوکوز مسٹ یوز کرتے ہیں، باڈی کے وہ پارٹ ہیں۔ اس میں ابھی کچھ کنٹروورسی ہے، کچھ لوگ برین کا 5% کہتے ہیں، کوئی 10% پارٹ کہتے ہیں، چلیں زیادہ 20-25% گلوکوز ضروری چاہیے، وہ باڈی کنورٹ کرتا ہے ہر حال میں، اور برین خود بھی کر سکتا ہے وہ۔ باقی کیٹون یوز کریں گے سارے۔ ٹیسٹیز میں سپرمجنسز کچھ پارٹ ہے جو فرکٹوز لیتا ہے یا گلوکوز چاہیے، آنکھوں کارنیا میں، اور آر بی سی ہے، اور گردے کا، اس لیے گردے کے اندر بھی یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ وہ خود ہی کنورٹ کرے گا گلوکوز میں۔ یہ وہ سارے آرگن ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ابھی تک اس پر ریسرچ چل رہی ہے ابھی۔ تو اس کی امپورٹنس زیادہ تر کیا ہے کہ جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں یا کاربوہائیڈریٹ ملتی ہیں، آپ جنگل میں، آپ کہیں گر گئے ہیں، کوئی قحط پڑ گیا ہے، روٹی نہیں مل رہی، تو تاکہ آپ زندہ رہ سکیں، اللہ تعالیٰ کا یہ وہ نظام ہے۔ اس میں آپ کی چربی جو ہے سٹور وہ یوز ہونا شروع ہو جائے گی، اس کے بعد چربی جب ختم ہو جائے گی تو پٹھے یوز ہوں گے، مثلا یہ خطرناک سٹیج شروع ہوتی ہے۔ دوسرا، جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، اینیروبک ایکسرسائز، اینیروبک میں جیسے میں نے پچھلے لیکچروں میں بتایا تھا کہ صرف گلوکوز یوز ہوتی ہے، فیٹ یوز نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بھی یہ پروسیس ضروری ہے، گلوکوز ہو، تاکہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ 40-50 سال کے بعد اینیروبک ایکسرسائز کم سے کم کر دیں، ایروبک کریں۔ اینیروبک کرنا ویسے بھی 10، 15، 20 سیکنڈ، آدھا منٹ سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے، آج کل سارے یہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ شوگر کنورٹ ہوتی ہے۔
یہ سارے سائیکل ہیں جو کہ امینو ایسڈ سے کنورٹ کرتے ہیں. اور تیسرا جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں ہمارے باڈی میں جب کوئی ڈیڈ باڈی گند لیکٹیٹ جیسے پیدا ہوتا ہے ایکسرسائز سے, یا آر بی سی کا جو ویسٹ ہے اس کو کنورٹ کرتی ہے گلوکوجینسس لیکٹیٹ کو, اور اس کو شوگر میں یہ دیکھیں آپ لیکٹیٹ کنورٹ ہوئے گا, لیور میں جائے گا, گلوکوز میں کنورٹ ہو جائے گا, ضائع نہیں جائے گا. اینڈ پروڈکٹ کو بھی یوز کر رہا ہے. گلائسرول ہے تو فیٹ ہے جیسے اس کو یوز کرے گا, ٹرائی گلائسائڈ میں گلائسرول ہے اور فیٹ, تینوں کو یوز کرے گا, لیور گلوکوز بنا دے گا, ضائع نہ جائے. تو یہ ساری ریگولیشن تھی, یہ سارا ریفرنس میں نے دے دیا. سلیم سمجھنا چاہے سمجھ لے, تو اس لیے آپ بے فکر ہو کے ہفتوں زیرو کاربوہائیڈریٹ پہ جا سکتے ہیں. آپ کا فیٹ برن ہوگا, اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اچھا جی, اللہ حافظ.